الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود جناب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم محترم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب کریم سے دعا ہے آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ویورز، الحمدللہ ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، آگے لوگوں کو جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کی تبلیغ جو ہے وہ ہم لوگ الحمدللہ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کام کو ہم پوری جان لگا کر کریں گے تاکہ یہ ہمارے لیے زندگی میں بھی نور بن جائے اور آخرت کے لیے بھی نور بن جائے، آمین۔ محترم ویورز، آج میں نے جو ایک آپ سے مشاہدہ شیئر کرنا ہے وہ ایک سسٹر نے مجھے سنایا، جو کہ ان کے ساتھ 15 سال پہلے کا مطلب ان کے ساتھ یہ مشاہدہ جو ہے نا وہ ہوا، اور مشاہدہ درود رحمت کا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ آج 15 سال پہلے کی بات ہے کہ میں اپنی مدر کے ساتھ اپنی مطلب ددیال جا رہی تھی، تو میرے پاس پیسے کم تھے، مطلب بمشکل میرے پاس کرایہ تھا جانے کا، واپسی کا بھی میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو جو ہے نا میں کافی زیادہ پریشان تھی۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جیسے تیسے کر کے ہم لوگ آگے اپنے ددیال میں آ گئی میں اپنی مدر کے ساتھ، تو لیکن میں اپنی مدر کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور میں خود جو ہے نا وہ یہ ٹینشن لے رہی تھی کہ مطلب ظاہر سی بات ہے آپ دوسری سٹی میں جا رہے ہیں، کچھ بھی اوپر نیچے ہو سکتا ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ اماؤنٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس پیسے بالکل بھی نہ تھے، ہم لوگ بمشکل جو ہے وہ اپنے ددیال پہنچ گئے، تو لیکن میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایک شرمندگی کی بات ہے کہ آپ آئے ہیں اور آپ اگلے آنے والے سے کہیں کہ بھئی ہمارے پاس واپسی کا کرایہ بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس لحاظ سے کافی پریشان تھی، اب آنا پتہ نہیں کوئی مجبوری تھی ان کی کہ آنا بھی ضروری تھا، تو مطلب جتنے کو پیسے تھے اس میں جتنا کو مینیج ہو سکتا تھا نا وہ کر کے تو آ گئے اپنی ددیال۔ وہ کہتی میں آ گئی، میں خود سے ٹینشن لے رہی تھی، اپنی مدر سے کوئی بات نہیں میں کر رہی تھی، لیکن میں درود رحمت پڑھ رہی تھی، اور کہتی ایسا کوئی ذہن میں بھی جو ہے وہ نہیں آیا کہ میں اسپیشل کوئی دعا بھی میں نے اللہ تعالیٰ سے نہیں کی ہے کہ مدد ہو جائے، یا وہ کہہ رہی ہیں کہ اب 15 سال پہلے کا واقعہ ہے تو مجھے ایگزیکٹ تو نہیں یاد، لیکن یہ ہے کہ صرف میں درود رحمت پڑھتی تھی تب۔ تو کہتی کہ آپ یقین کریں وہ جو مجھے سنا رہی تھی نا، تو ان کے بھی رونگٹے جو ہے نا وہ ایسے، وہ خود بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے ابھی تک اس بات کا یقین نہیں آتا کہ وہ مدد میری کس طرح سے ہوئی۔ کہتی کہ جہاں پہ ہم گئے وہاں پہ کسی نے ہمارا ادھار واپس کرنا تھا، اور پتہ نہیں کب سے واپس دینا تھا انہوں نے تو انہوں نے کب سے نام بھی نہیں لیا کہ ہم نے ادھار دینا ہے یا نہیں، مطلب کوئی سین نہیں تھا کہ ہم لوگ نا امید ہو چکے تھے کہ نہیں ملنا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے لا کے ہمیں وہ پیسے دے دیے، انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے آپ سے ادھار لیے تھے پیسے، اور یہ آپ کے ہم واپس کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ سسٹر کہتی ہیں کہ مجھے اس قدر درود پاک پر پیار آیا، کہتی ہیں کہ میں مطلب بہت زیادہ، کہتی میں اس ٹائم جذباتی ہو گئی، اور میں نے خود سے میں نے کہا کہ میں کوئی ایسا عمل بھی تو میں نہیں کر رہی تھی اس ٹائم، نہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی اتنی مطلب گہرائی میں جا کے دعا کی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ پھر مجھے بعد میں احساس ہوا کہ یہ درود پاک کی برکت کی وجہ سے، اور درود پاک وہ کہتی ہیں میں مطلب 15-16 سال سے وہ کہہ رہی کہ میں درود رحمت ہی زیادہ پڑھتی تھی، اور جو ہے نا وہ 1000 ٹائم کہتی میں روزانہ ڈیلی 1800 اتنا تو میں لازمی پڑھا کرتی تھی۔ تو وہ کہتی پھر اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ درود رحمت کی وجہ سے میری اتنی زیادہ بڑی پریشانی جو ہے نا وہ دور ہو گئی، کیونکہ آپ دیکھیں بعض اوقات ہمارے لیے 1000-2000 بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور اس ٹائم 15 سال پہلے کی بات ہے تو مطلب 3-4 ہزار بھی کافی تھا، لیکن جو انہوں نے ادھار واپس کیا نا ان کا وہ تقریباً 12-13 ہزار تھا، کہ وہ ایزیلی ہر طرح کی ان کی جو مالی پریشانی تھی نا وہ دور ہو گئی۔ تو محترم ویورز، ضروری نہیں مالی پریشانی ہی درود پاک سے دور ہوتی ہے، ہر طرح کی پریشانی جو ہے نا وہ درود پاک سے دور ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کے غم بڑھ جائیں اسے چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے۔ تو کسی بھی قسم کی پریشانی ہے بس درود پاک پڑھ کے آپ بے فکر ہو جائیں، پھر آپ کا کام نہیں ہے پریشان ہونا۔ تو میں تو اکثر یہی کہتی ہوتی ہوں کہ جو درود پاک پڑھتے ہیں نا
ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. ان کو پریشانی جو ہے نا وہ پھر اللہ تعالیٰ کا کام ہے, اللہ تعالیٰ خود ہی سنبھال لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ذمہ سارے کام لگ جاتے ہیں. تو یہ اتنا خوبصورت جو ہے نا وہ وظیفہ ہے کہ اس کو زندگی میں شامل کر کے ہر طرف آپ کو نور ہی نور نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ایک سسٹر نے اپنا مشاہدہ شیئر کیا تھا جو میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیا ہے, اور واقعی یقین مانیے کہ جب کبھی ہمارے پاس چھوٹی سی بھی مشکل ہوتی ہے نا, لیکن وہ ٹائم اتنا کریٹیکل ہوتا ہے کہ وہ ہمیں پہاڑ جیسی لگ رہی ہوتی ہے, اور جب وہ ریزالو ہو جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو کوئی مشکل ہی تھی, حالانکہ وہ مشکل اس ٹائم ہماری جان اٹکی ہوئی ہوتی ہے. تو بالکل ایسا ہی وہ سسٹر بتاتی ہیں کہ میں اس ٹائم مالی پریشانی میں اس قدر گھری ہوئی تھی کہ جب درود پاک کی بدولت میری مدد ہوئی, مجھ پر اللہ پاک کا کرم ہوا, تو پھر کہتی ہیں کہ مجھے احساس ہو گیا کہ یہ درود پاک کی بدولت ہی ہے. پھر وہ کہتی ہیں کہ جہاں پہ میں گئی, مطلب اپنے دیال میں گئی, وہاں پہ جا کے ایک جو ہے نا وہ فیمیل ان کو ملی جو کہ کافی پریشان تھی. تو کہتی ہیں کہ میں نے پھر ان سے بھی کہا کہ آپ کی پریشانی انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی, آپ درود پاک پڑھا کریں. اور پھر کہتی میں نے ان کو سارا واقعہ بھی بتایا. میں نے کہا جب میں گھر سے نکلی تھی پیسے نہیں تھے میرے پاس, بمشکل آنے کا کرایہ تھا, اور میں اتنی پریشان تھی کہ واپسی پہ ہم کس طرح سے جائیں گے گھر. تو کہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا سبب بنایا کہ مجھے کسی کے ادھار بھی نہیں مانگنا پڑا, کیونکہ اگر میں ادھار مانگتی تو مجھے شرمندگی بھی ہونی تھی کہ انہوں نے کہنا تھا گھر سے نکل آئے ہیں تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو وہ بھی غلط ہو جانی تھی بات. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ادھار مانگنے کی نوبت ہی نہیں آنے دی. وہ جنہوں نے ادھار واپس کرنا تھا انہوں نے ہی ہمیں دے دیا کہ بھئی ہم نے تو آپ کے پیسے دینے تھے اور یہ آپ کے پیسے ہیں. تو محترم ویورز, اس طرح سے اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت راستے نکالتا ہے نا مدد کے لیے کہ انسان جو ہے وہ خود حیران رہ جاتا ہے. اس لیے بالکل بھی پریشان نہ ہی ہو اور درود پاک اپنی زندگی میں شامل کیجیے. اگر پہلے سے درود پاک پڑھ رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے, اور کسی دوسرے کو اپنے ساتھ ضرور شامل کریں. محترم ویورز, سوشل میڈیا کا دور ہے, واٹس ایپ گروپ بنائیں اور اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. قافلہ درود کے نام سے واٹس ایپ گروپ بنائیں, اور اس میں جو ہے وہ اپنے جو کولیگز ہیں, فرینڈز ہیں, ریلیٹیوز ہیں, ان کو اس میں شامل کریں, اور اس نور کے سفر میں سب کو شامل کرتے ہوئے نور کی روشنی کو پھیلانے میں مدد کیجیے. محترم ویورز, ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے. اپنی بہن کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.